سامنے والدین کے حقوق کے متعلق اس مختصر سے وقت میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت کے اندر والدین کے بارے میں، والدین کے حقوق کے بارے میں شدید تاکید کی گئی ہے اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صرف ایک ہی دو جگہ پر نہیں والدین کا تذکرہ کیا گیا قرآن کریم میں، بلکہ کئی مقامات پر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی کو معبود برحق اور معبود حقیقی مانا جائے۔ اور اس کے بعد میں دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دوسرا حق ذکر فرمایا والدین کا۔ والدین کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں اور پڑوسیوں کا حق ذکر فرمایا۔ بہرحال یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے اہم حق والدین کا حق ہے، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم، سب سے پہلے والدین کا درجہ ہے، والدین کا حق ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی جی آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ذکر فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا، اور محرمات میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد، والدین سے حسن سلوک کے بعد والدین کی نافرمانی، والدین کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانے کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں والدین کو ستانا کتنا سنگین جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے پارہ 15 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تمہیں انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی تم ان کو جھڑکو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تم ان سے بات کرو تو ادب و احترام کے ساتھ بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان پر رحم کرتے ہوئے، ترس کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی کے بازوؤں کو بچھا دو، ان کے سامنے جھکے رہو، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے، ان دونوں پر رحم فرما۔ اللہ کے اس فرمان کے اندر متعدد باتیں، کئی باتیں انتہائی توجہ کے قابل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سب کا معبود ایک ہوتا ہے، اسی طرح سب کا ماں باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے فوراً بعد ذکر کیا ہے، جبکہ مولانا عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی توضیح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق کیوں ذکر فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا پروردگار رب کائنات ہے، جس نے چاند بنایا، زمین و آسمان بنایا، سورج ستارے بنائے، پھر اللہ نے بارش برسائی، اور بارش برسانے کے بعد میں اس انسان کی ساری ضروریات زندگی
کی ظاہری پرورش کا سبب والدین کو بنا دیا. اور یہ بات ظاہر ہے کہ جتنی مشکل سے، جتنی مشقت سے انسان کا بچہ پلتا ہے، اتنی مشکل سے، اتنی مشقت سے کسی جانور کا بچہ نہیں پلتا ہے. مرادوں کو جان جان کر بچے کے آرام پر اپنا آرام قربان کر دیتی ہے، اور باپ بچہ اور اس کی ماں دونوں کے اخراجات کو برداشت کرتا ہے، پھر آگے چل کر کے اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تب جا کر کے کہیں انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے، پلتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل کے اندر اپنی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور اثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو کبھی انسان کے بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی تھی. اب بھی اگر انسان بڑھاپے کی عمر میں والدین کو بڑھاپے کی عمر میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، اس کو جھڑکے، اس کے سامنے گستاخانہ انداز سے پیش آئے، تو اس سے زیادہ ظالم اور ناانصافی کرنے والا اور بدبخت اور ناہنجار شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے کے بعد میں فرمایا کہ تمہارے سامنے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بارے میں 5 باتوں کا خیال رکھنا، ان 5 باتوں کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ تمہیں انہیں اف تک نہیں کہنا ہے. اور اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار چیز ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی یا جسمانی تکلیف پہنچے. لہذا اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کے سامنے نرم انداز سے بات کرے، اچھے انداز سے بات کرے، ان کو کھری کھوٹی نہ سنائے، یہاں تک کہ اف تک نہ کہے، یہاں تک کہ اف تک نہ کہے. جب چھوٹی غلطی جائز نہیں ہے تو بڑی غلطی کہاں سے جائز ہوگی؟ مارنا اور ڈانٹنا کہاں سے جائز ہوگا جب اف تک کہنا منع ہے؟ دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تمہیں انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. اور یہ اس لیے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کی وجہ سے عام طور سے والدین کا مزاج چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، تر شروع ہو جاتا ہے، تو اولاد کو ان کی کسی بات پر غصہ بھی آ سکتا ہے. اس لیے اولاد کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، نرم طریقہ اختیار کرے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ان سے گستاخانہ انداز میں پیش نہ آئے. تیسری بات اللہ نے بیان فرمائی فَلَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی اولاد والدین سے بات کرے تو ادب احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، مرموز خاطر رکھتے ہوئے بات کرے. چوتھی بات اللہ نے بیان فرمائی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ والدین پر رحم کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے بازوؤں کو پھیلائے رکھے، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا رہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور ہر مصیبت سے اور ہر آفت سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور اس کے والدین بوڑھے ہو جائے تو اولاد پر لازم اور واجب ہے کہ جس طریقے سے ایک چڑیا اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جوان اولاد اپنے بوڑھے والدین کی حفاظت کرے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پانچویں بات، رحم کرنے کے ساتھ ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، پیشانی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کرتا رہے کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے محبت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی ہے، اسی طرح ان لوگوں پر رحم فرما. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 احکامات نازل کیے ہیں والدین کے بارے میں، اور ان 5 احکامات پر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان 5 احکامات کی پابندی کرے. بارے 21 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے متعلق، ہم نے انسان کو نصیحت کی اس کے والدین کے متعلق کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا. انشکر لی ولیوالدیک، کیوں؟ اس لیے کہ تم میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. الیہ المصیر، اس لیے کہ تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ دونوں بچوں کو، اولاد کو ایسی بات پر مجبور کرے، شرک کرنے پر مجبور کرے، ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے پر مجبور کرے جس کا ان کو علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تب ان کی بات نہیں مانی جائے
فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تم لوگوں کو باخبر کر دوں گا ان تمام چیزوں سے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ انسان کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور والدین کا بھی شکر ادا کرے، اور یہ شکر گزاری والدین کا حق ادا کرنے سے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے ہی ادا ہو سکتی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے اپنا حق، اپنا شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر بجا لانے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح بندے پر اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر بجا لانا ضروری ہے، اسی طرح اولاد پر والدین کے بے انتہا احسانات کی بنا پر والدین کا بھی شکر بجا لانا ضروری ہے۔ نیز ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی تلقین کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ اگر والدین اولاد کو شرک کرنے کے لیے کہیں یا وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں تو اولاد تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ لہذا والدین اللہ کی معصیت کے بارے میں اگر حکم دیں گے تو اطاعت نہیں کی جائے گی، البتہ والدین کی خدمت کرنا تب بھی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ حتیٰ کہ اگر والدین کافر ہو تب بھی ان کی خدمت کرنا ہر اولاد پر لازم اور ضروری ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہر اولاد پر لازم اور ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری والدہ جو عہد قریش یعنی صلح حدیبیہ میں مشرکہ تھی، وہ میرے پاس آئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ میرے پاس آئی ہے اور وہ کفر میں یا میرے مال میں رغبت رکھتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے اسماء ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وہ تمہاری والدہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کافر ہی کیوں نہ ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وصیت کی ہے۔ کیوں؟ حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس کی والدہ نے مشقت اٹھا کر کے اس کو پیٹ میں رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کو مشقت اٹھا کر کے جنا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ والدین سے بہتر سلوک کرنے کا تاکیدی طور پر حکم دینے کے بعد میں والدہ کی خاص طور پر مشقتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ والدہ حمل، ولادت اور بچے کو دودھ پلانے کے دوران بے انتہا مشقتیں اٹھاتی ہے، بے انتہا مشقتیں برداشت کرتی ہے، اسی لیے والدہ کے ساتھ خصوصاً اچھا برتاؤ کرنا اور لازم اور ضروری ہے۔ ایک شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا من حق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا قال امک، تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابوک، تیرا باپ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق اور حقدار ماں ہے، اس کے بعد میں باپ کا درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یعنی کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے نیکی کرنے کو اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث پر ذرا غور فرمائیں، اللہ کے نبی نے جہاد کا تذکرہ بعد میں کیا اور والدین سے نیکی کرنے کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ
کی افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَكَ أَبَوَيْنِ، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا مُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، یعنی میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں اس میں صرف اللہ سے اجر کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ آپ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، کیا تم اس پر اللہ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَارْجِعْ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، تابعی ہیں، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ سے درخواست کی، اجازت طلب کی کہ میری پیاری والدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے اجازت دے دی۔ جب جانے لگے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرے جانے کے بعد میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جلدی واپس آ جانا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ اللہ کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے جائے ہوئے تھے۔ جب وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، وہاں سے واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ ایک شخص آیا تھا، اس کا حلیہ ایسا تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ سفر پر تشریف لے گئے تھے اور اس شخص کو جلدی تھی اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کر کے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو دیا اور دینے کے بعد میں فرمایا کہ وہ شخص جو یہاں آیا تھا اس کا نام اویس ہے، عرب قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ جبہ لے جا کر کے اس کو ہدیہ دے دو اور جب وہ پہننے لگے تو اس سے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کے لیے کہنا۔ وہ اویس قرنی جس کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا اور اس سے اپنی امت کی بخشش کی دعا کے لیے کہا، ان کو یہ رتبہ ایسے ہی نہیں مل گیا بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، صحابی نہیں ہوئے، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول تھے، اسی لیے وہ صحابی نہیں ہوئے، تابعین میں سے رہ گئے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ اللہ کے نبی نے ان کی خدمت میں اپنا جبہ مبارک بھیج دیا۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، بس تم انہیں کی خدمت کرنے لگو، انہیں کی خدمت کرتے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ جبکہ ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم استشيره في الجهاد فقال ألك أبوان قلت نعم قال الزمها فإن الجنة تحت أرجلهما۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، استشیرہ فی الجہاد، میں نے جہاد کے بارے میں مشورہ کیا۔ فقال لک ابوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمها فإن الجنة تحت أرجلهما، انہیں کی خدمت کرتے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب قرار دیا ہے جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے، جیسے کہ میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک
ہو. قیل من یا رسول اللہ, پوچھا گیا کس کی ہے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدهما ثم لم يدخل الجنہ, رواہ مسلم. کہ جس شخص نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر وہ جنت کا حقدار نہ بن سکا, جنت میں داخل نہ ہو سکا. اللہ کے نبی نے اس کو بدنصیب قرار دیا ہے, اس کے لیے بد دعا کی ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں, ہم اپنے سماج, اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کا محاسبہ کر کے دیکھیں, کیا ہم اپنے والدین کی خدمت گزاری کر رہے ہیں؟ خواہ عالم ہو, حافظ ہو, مفتی ہو, نمازی ہو, حاجی ہو, سارے لوگ محاسبہ کر کے دیکھیں کتنی ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی. اور وہ بیچارے کچھ لوگوں کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے, کچھ کے موجود ہیں, لیکن وہی ظلم و ستم کے پہاڑ جو کفار مکہ زمانے جاہلیت کے اندر اٹھایا کرتے تھے. ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. اسی ایک روایت کے اندر اسی حدیث کے دوسرے الفاظ یوں آتے ہیں کہ رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین, کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اپنے والدین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہو رہے ہیں یا جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا آپ لوگوں کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی روح نکلنے کا وقت آیا, ان کی والدہ کسی وجہ سے ان سے ناراض تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا, آپ وہاں پہنچے, حضرت عمار, حضرت سہیل, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر کے وہاں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہا کہ علقمہ کو معاف کر دو. انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ناراض تھی, بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو, لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیوں میں آگ ڈال دو اور علقمہ کو اٹھا کر کے اس میں ڈال دو. تب حضرت علقمہ کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آگ کیوں جلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علقمہ کو آگ میں ڈال کر کے جلاؤں گا. حضرت علقمہ کی والدہ کا دل پسیج گیا اور وہ سوچنے لگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے ہی دیا ہے تو آپ ایسا ضرور کر ڈالیں گے, کیونکہ آپ کی بات کوئی ٹالتا نہیں تھا, آپ ضرور ایسا کر ڈالیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں نے دنیا کی آگ جلائی تو تم اتنا تڑپ گئی, اللہ نے جو علقمہ کے لیے جہنم کی آگ بھڑکا رکھی ہے, کیا تم معاف نہیں کرو گی؟ حضرت علقمہ کی والدہ نے حضرت علقمہ کو معاف کیا. جو ہی معاف کرنا تھا حضرت علقمہ کی روح پرواز کر گئی. نمازیں کام نہیں آئے گی اگر والدین ناراض ہیں, حافظ ہونا, عالم ہونا, مفتی ہونا, افتاء پڑھ لینا کام نہیں آئے گا, حج کر لینا کام نہیں آئے گا اگر والدین ناراض ہیں. رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. حدیث موجود ہے, اگر والدین ناراض ہیں تو نمازیں کام نہیں آئے گی, چاہے جتنے سجدے کر لو نمازیں کام نہیں آئے گی. حضرت علقمہ صحابی تھے, اگر صحابی ہونا کام آتا, روح نکلنے کے وقت صحابی ہونا کام آتا تو حضرت علقمہ کی روح باثر ہی پرواز کر گئی ہوگی, والدہ کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا والدین کا شریعت کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ ایک عیسائی جج نے, ایک عیسائی عدالت کے اندر مقدمہ پیش کیا گیا. لڑکے نے, ماں نے اولاد کے خلاف مقدمہ پیش کیا کہ اولاد میرے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتی ہے, غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. جب مقدمہ عدالت کے اندر پہنچا اور فیصلے کی آخری تاریخ تھی تو جج نے دونوں اولاد اور والدہ دونوں کی باتوں کو غور سے سنا اور جج نے کیا فیصلہ کیا؟ جج نے فیصلہ کیا, عیسائی جج نے یہ فیصلہ کیا کہ تم نے تو اس کو پیدا کر کے چھوڑ دیا, تمہارا حق ختم ہو گیا. والدہ نے یہ بات درج کرائی تھی کہ یہ میرا خیال نہیں رکھتی, بلکہ اس لڑکے نے ایک کتا پال رکھا ہے, مجھ سے زیادہ اس کتے کی پرورش کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے. تو جج نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ تم نے پیدا کر کے چھوڑ دیا, تمہارا کوئی حق نہیں رہا. جج نے فیصلہ کیا کہ اولاد حق پر ہے, تم نہ حق پر ہو. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جب ہم نے اولاد کی صحیح پرورش نہیں کی, تربیت نہیں کی, تو یہی دن دیکھنے پڑیں گے, یہی دن دیکھنے پڑیں گے. جب اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ہماری اولاد جو ہوگی وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی. ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے, بوڑھے تھے, اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ یہ دیوار کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے کالا کالا؟ وہ اولاد کہتی ہے کہ باپ جی کوا بیٹھا ہے, ابا جان کوا بیٹھا ہے. دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں, دوسری مرتبہ وہ جواب دیتا ہے کہ کوا بیٹھا ہے. تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں, کوئی تھوڑے بہت شریف
مرتبہ بھی جواب دے دیا کہ ابا جان کما بیٹا ہے، بہت جھنجھلا کر کے جواب دیا، بہت ڈانٹ ڈپٹ کر کے جواب دیا، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ جب میں جوان تھا اور جب تو چھوٹا تھا تب تو نے مجھ سے 20 مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ دیوار کے اوپر کالا کالا کیا بیٹھا ہے، تب میں نے تجھے 20 مرتبہ جواب دیا تھا اور 20ویں مرتبہ بھی میں نے تجھ کو جھنجھلا کر کے جواب نہیں دیا تھا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے اس طرح جواب دے رہا ہے، اس طرح مجھے جواب دے رہا ہے۔ لوگوں غور کرو، جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین حیات ہیں، ان کے پاس موقع ہے، موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرو، خواہ حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر والدین ناراض ہیں۔ رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، اگر والد ناراض ہیں، والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے، اور اگر والدین راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، اور جب رب راضی تو سارا کام ہو گیا، آخرت سنور گئی۔ لیکن اگر ہم یوں ہی ان یہودیوں اور عیسائیوں کی چال میں پھنس کر کے رہ گئے تو یقیناً ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا اور جہنم کا گڑھا ہم نے خود دنیا کے اندر رہ کر کے کھود ڈالا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جن کے والدین گزر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔